بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ الرجل فأحسن الوضوء ثم خرج إلى الصلاة لا يخرجه أو قال لا ينهزه إلا إياها لم يخط خطوة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم معزز مکرم بزرگوں، میرے بھائیوں، میں یہاں اس کرسی پر بٹھا دیا گیا ہوں. میں مقرر نہیں ہوں. میں کوئی بیان کرنے والا جو عام طور پر بیان کرتے رہتے ہیں ویسا نہیں ہوں. میں ایک چھوٹا سا مدرس ہوں، ایک مدرسے میں پڑھاتا ہوں. میری زندگی پڑھانے میں گئی ہے، لیکن بٹھا دیا گیا ہوں تو میں آپ کے سامنے بیٹھ کر کے اپنے یہاں آنے کا جو میں نے مشاہدہ کیا، یہاں آنے کے بعد جو میں نے آپ کے علاقے کا مشاہدہ کیا، اس کی کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھ دوں، اور پھر نماز کے سلسلے میں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے وہ آپ کو بتا دوں. میں انگلینڈ بھی گیا ہوں، وہاں بھی دیکھا. پاناما بھی گیا ابھی، وہاں بھی لوگوں کو دیکھا. یہاں بارباڈوس میں ایک مہینہ رہا، پورا رمضان. مجھے یہ جگہ اچھی لگی. اور کیوں اچھی لگی؟ اللہ تبارک و تعالی نے آپ لوگوں کو بہت اچھی جگہ کے لیے منتخب کیا ہے. مجھے نہیں معلوم اس علاقے کی تاریخ کیا ہے، مجھے بالکل معلوم نہیں ہے کہ یہ کتنے زمانے سے آباد ہے، یہاں کون پہلے تھا اور پھر کیا تھا اور کیا تھا. لیکن اتنا مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہاں پہلے ہمارے جو یہاں کے جو لوگ مقامی لوگ ہیں وہ لوگ رہتے ہیں، پھر آپ لوگ یہاں آئے. آپ لوگوں کا یہاں آنا 70-80 سال ہوا ہوگا. تو یہاں آنے کے بعد جو پہلا جو ماحول تھا اس ماحول کو یہاں آپ نے بدل دیا. پہلے زمانے کی کوئی مسجد یہاں نظر نہیں آتی. ہو سکتا ہے کہ یہاں پہلے مسلمان ہو ہی نہ ہو، یا ہو تو نام کے ہو. اس لیے مجھے کچھ معلوم نہیں ہے، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو یہاں بھیجا، اور یہاں بھیج کر کے اللہ کے نام کو بلند کروایا، اللہ کے عبادت گاہوں کو یہاں بنوایا. مسجدیں آپ سے بنوائی، اچھی مسجدیں یہاں ہیں، درسگاہیں ہیں، مکاتب ہیں، بچوں کے پڑھنے کا انتظام ہے، خانقاہ کا بھی نظام ہے، جماعت کا اور تبلیغی کام کا بھی انتظام یہاں ہے. تو یہ آپ کے لیے بڑی مسرت کا باعث ہے،
خوشی کا باعث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پسند کیا. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. یعنی اگر دنیا میں اگر تم زندگی گزارو گے اور اللہ کو یاد نہیں کرو گے، اللہ کو بھول جاؤ گے اور دنیا میں مست ہو جاؤ گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِن تَتَوَلَّوْا، اگر تم روح گردانی کرو گے، اللہ کو بھول جاؤ گے، اللہ کی اطاعت نہیں کرو گے، اللہ کی نافرمانی میں ڈوب جاؤ گے، تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ وَإِن تَتَوَلَّوْا، اگر تم روح گردانی کرو گے تو يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہارے بدلے میں تمہارے علاوہ دوسری قوم کو لے کر کے آئے گا. يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، دوسری قوم کو لے کر کے آئے گا اللہ تعالیٰ. ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، پھر وہ قوم ایسی ہوگی جو تمہارے جیسی نہیں ہوگی. تمہارے جیسی نہیں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمانا چاہتے ہیں پچھلے زمانے کے لوگوں کو، آپ کے آنے سے پہلے کے زمانے کے لوگوں کو گویا اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم روح گردانی کر رہے ہو، تو تم مجھ کو چھوڑ رہے ہو، تو میں تم کو ہٹا رہا ہوں اپنے سے، اور تمہارے علاوہ ایک ایسی قوم یہاں لا رہا ہوں جو تمہاری جیسی نہیں ہوگی، یعنی مجھ کو یاد کرنے والی ہوگی، میری اطاعت کرنے والی ہوگی، میری فرما بردار ہوگی. تو آپ کے لیے بہت خوشی کا موقع ہے یہ، اور بہت مسرت کا مقام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ لوگوں کو وہاں سے یہاں بھیجا، اور اس آیت کا مصداق بنایا گویا کہ جس میں آپ یقیناً وہاں سے نکلے ہیں تو یقیناً آپ نے یہ ارادہ کیا ہے کہ وہاں جائیں گے تو ہماری دنیاوی زندگی کچھ بن جائے گی، ہماری جو آمدنی ہے وہ اچھی ہو جائے گی، ہماری زندگی گزارنے کی جو ڈھنگ ہے وہ اچھا ہو جائے گا، کچھ کما لیں گے دنیا، ایسی ہی نیت ہوگی. اللہ ماشاء اللہ کوئی ایسے بھی ہوں گے کہ جو وہاں جا کر کے ہم خدمت کریں گے، امامت کریں گے، مدارس مکتب پڑھائیں گے، بچوں کو پڑھائیں گے، تعلیم دیں گے، ایسے بھی نیت کرنے والے ہوں گے. لیکن زیادہ تر نیت تو کمانے کی نیت کی تھی. لیکن جب یہاں آئے تو یہاں آ کر کے آپ نے کمایا بھی اور دین کو بھی آباد کیا. آپ یقیناً اپنے ملک میں، اپنے وطن میں جاتے رہتے ہوں گے، تو وطن کے جو بھائی ہیں ان کو آپ دیکھتے ہوں گے تو وہ دینی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے تو کمزور ہے ہی، دینی اعتبار سے بھی آپ سے کمزور نظر آتے ہوں گے. تو یہاں آنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دنیا سے بھی آباد کیا اور دین کے ذریعے سے بھی لگا رکھا آپ کو، اور دین کو آباد کرنے کا آپ کو موقع دیا. تو بہت اچھا ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں آ کر کے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے گویا کہ دنیا کے ساتھ ساتھ دین کا راستہ بھی یہاں کھول دیا. بہرحال یہ مجھے اس سے خوشی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ اس کو باقی رکھے اور قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ اس علاقے کو اللہ کے نام کے ساتھ، دین کے ساتھ جوڑے رکھے. میں نے آپ کے سامنے 2 حدیثیں پیش کی، دونوں حدیثوں کا تعلق نماز سے ہے، دونوں حدیثوں کا تعلق نماز سے ہے. پہلی حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد نقل کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا میں تم کو بتا نہ دوں ایسی چیز کہ جس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو مٹا دیں گے، تمہاری خطاؤں کو، تمہاری لغزشوں کو، تمہاری نافرمانیوں کو اللہ تعالیٰ ختم کر دیں گے. ایسی چیز بتا دوں تم کو، اور اس کے بعد گناہوں کو مٹا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں لے جائیں گے اور جنت میں درجات کو بلند کریں گے. درجات کو بلند کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے کہ دنیا کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی ہے تو وہ 1 کروڑ کا مالک ہے، دوسرا ہے تو 5 کروڑ کا مالک ہے، تیسرا ہے تو 10 کروڑ کا مالک ہے. جیسے جیسے اس پیسے والے ہوں گے ویسے اس کو گویا کہ بڑا سمجھا جائے گا. تو ایسے ہی جنت کے اندر درجات بنے ہوئے ہیں.
ہمارے اعمال کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں لے جائیں گے اور پھر درجات کو بڑھائیں گے، تو درجات بڑھائیں گے اللہ تعالیٰ۔ تو وہ چیز ایسی چیز میں بتا دوں جو گناہوں کو مٹا دے اور درجات کو بڑھا دے۔ تو صحابہ بہت خوش ہوئے ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا کیوں نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ضرور آپ بتلائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسباغ الوضوء علی المکارہ، وضو کو کامل طور پر کرنا، وضو کو کامل طور پر کرنا ناگواریوں کے باوجود۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کبھی ہوتا ہے کہ ہم بیمار ہیں، بیماری کی حالت میں بھی نماز تو پڑھنا ہے، تو سردی لگ رہی ہے، بخار جیسا احساس ہو رہا ہے، پانی استعمال کرنے کا جی نہیں چاہ رہا ہے، تو ایسے موقع کے اوپر بھی ہم اچھی طرح وضو کریں، یعنی سردی لگ رہی ہے، پانی استعمال کرنے کا جی نہیں چاہ رہا ہے، پھر بھی ہم اچھی طرح چہرے کو دھوئیں، سنت کے مطابق جو وضو ہوتا ہے سارے سنت ادا کرنے کے ساتھ وضو کریں، اچھی طرح وضو کریں، پورا وضو کریں، پانی برابر اچھی طرح استعمال کریں، زیادہ استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اچھی طرح استعمال کرنا ہے، پورے عضو کو برابر دھونا ہے، ہاتھ کو پورے دھو لیں، مسح کرے تو مسح کو بھی پورا کرنا ہے۔ ہم لوگوں کو عادت پڑ گئی ہے کہ تھوڑا سا مسح کر لیتے ہیں، پاؤ بھر مسح کر لیتے ہیں پھر چھوڑ دیتے ہیں، نہیں، پورے سر کا مسح کرو، کان کا بھی مسح کرو، کان کا اندرون کا بھی مسح کرنا ہے، اندر میں پوری انگلی ڈال کر کے مسح کرنا ہے، باہر کا بھی مسح کرنا ہے، گردن کا بھی مسح کرنا ہے۔ تو یہ اس طریقے سے پوری اچھی طریقے سے وضو کرنا، اسباغ الوضو علی المکارہ۔ اور بھی وجوہات ہو سکتی ہے ناگواریوں کی کہ آپ کے پاس پانی ہی نہیں ہے، دور دراز علاقے سے پانی لانا پڑتا ہے روزانہ اور پھر استعمال کرنا پڑتا ہے، جیسے کہ عرب ممالک میں پہلے ہوتا تھا، تو یہ مکارہ ہے، ناگواریاں، اس کے باوجود بھی اچھی طرح وضو کرنا۔ پھر کثرت الخطی الی المساجد، پھر مسجدوں کی طرف چل کر کے جانا، کثرت الخطی یعنی بہت زیادہ قدموں کا پڑنا مسجدوں کی طرف۔ تو اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ دور مکان لے لو مسجد سے اور پھر چل کر کے مسجد جاؤ، نہیں، قریب میں ہوں گے، دور ہوں گے، گاڑی سے آئیں گے، موٹر سے آئیں گے، کوئی بات نہیں، وہ جو کثرت الخطی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے بہت جانتے ہیں کہ کون مسجد کی طرف جا رہا ہے، کون دوسری جگہ کی طرف جا رہا ہے۔ تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم کہیں جا رہے ہیں، چلو مسجد آ کے تو نماز پڑھ لیں گے، تو یہ نہیں، ہم مسجد ہی کا ارادہ کر کے نکلیں گے، تو کثرت الخطی الی المساجد۔ تیسری چیز ہے انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا۔ تو یہ تینوں کام جو ہے، انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ بھی کہ بھئی ہم نے ظہر کی نماز پڑھ لی، جمعہ کی نماز پڑھ لی، اس کے بعد ہمارے دل میں یہ احساس رہنا چاہیے، یہ خیال رہنا چاہیے کہ جس طرح ظہر کی نماز یا جمعہ کی نماز ہم نے اچھی طرح جماعت کے ساتھ پڑھی ہے، تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھی ہے، ہم دکان پہ جا رہے ہیں، ہم کام پہ جا رہے ہیں ابھی، لیکن ہم آ جائیں گے اور عصر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھیں گے۔ پھر آپ نکلتے ہیں یہاں سے، دکان پہ جاتے ہیں، کام پہ جاتے ہیں، اور آپ کے ذہن و دماغ میں رہتا ہے کہ وقت تو نہیں ہوا، گھڑی میں دیکھتے رہتے ہیں، گھڑی میں ٹائم کیا ہوا ہے، جیسے ہی وقت ہوتا ہے آپ وہاں سے اپنے کام کو چھوڑ کر کے مسجد آتے ہیں۔ تو یہ ہے انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ۔ تو یہ کام، اب رمضان کا مہینہ ختم ہو گیا ہے، اب رمضان کے بعد ہمیں یہی کرنا ہے کہ نماز کا اہتمام کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو منتخب کیا ہے اس علاقے کے لیے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتلایا، تو اب اور اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے ہمیں یہ کام کرنا ہے کہ نماز کا بڑا اہتمام کرنا ہے۔ اور نماز کا اہتمام کرنے کے لیے
بہت آسان ہے. اسباغ الوضو کہا گیا کہ وضو کا اچھی طرح کرو. وضو تو ہم کو کرنا ہی ہے تو وضو کا اچھی طرح کر لیں گے. اس کے بعد مسجد کی طرف, مسجد کے اندر نماز پڑھنے کے ارادے سے چلیں گے, جائیں گے, چاہے گاڑی میں جائیں گے تو مسجد جائیں گے تو مسجد ہی کا ارادہ ہوگا. پھر ہم نماز پڑھ لیں گے, نماز پڑھنے کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنے والے بن جائیں گے. تو یہ 3 کام اتنے چھوٹے سے ہیں, بہت چھوٹے سے, بہت ہلکے سے ہیں, لیکن اس کا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا رکھا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے تمہارے سارے گناہ مٹ جائیں گے. یعنی ایک قدم اٹھاتے ہیں تو ایک گناہ مٹتا ہے, رکھتے ہیں تو درجہ بلند ہوتا ہے. یہ حدیث کے الفاظ اس طریقے سے اٹھانا اور رکھنا, لیکن وہ ایک ہی قدم ہے, اس لیے کہ جب آپ اٹھائیں گے تو اٹھانے کے بعد جب تک رکھیں گے نہیں وہاں تک دوسرا قدم اٹھے گا نہیں. تو ایک ہی قدم اٹھا ہے, اس نے 2 کام کر دیے ہیں. ایک تو ہمارے گناہوں کو مٹا دیا ہے اور ہمارے درجات کو بلند کر دیا ہے. تو یہ نماز کے اہتمام کرنے کے لیے یہ 3 چیزیں آپ کو کرنا ہے. آپ کو نماز کو وقت پہ پڑھنا ہے, پابندی کے ساتھ پڑھنا ہے, اچھی طرح وضو کر کے آنا ہے. اچھا, ایک دوسری بات یہاں بتا دیں کہ وضو کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ اپنے گھر سے وضو کر کے نکلو. آپ اپنے گھر سے بغیر وضو کے نکلے. آپ دکان پہ کام کر رہے ہیں, آپ وہاں کلیمان کہتے ہیں ادھر گئے ہوئے ہیں, وہاں سے آ رہے ہیں تو آپ کا وضو نہیں ہے, کوئی بات نہیں, آپ سیدھے مسجد آ جائیں مسجد کے ارادے سے, اور مسجد میں آ کر کے وضو کریں تو ابھی وہی ثواب ہے جو گھر سے نکل کر کے وضو کر کے نکلتے ہیں, اس کا ثواب مل رہا ہے. تو یہ 3 کام آپ کریں گے, اللہ تعالیٰ آپ کے درجات بھی بڑھا دیں گے, گناہ بھی معاف کر دیں گے. ایک حدیث دوسری ہے جس میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے روز, جس روز بہت سخت گرمی ہوگی, بہت سخت دھوپ ہوگی, بہت سخت سورج کی روشنی ہمارے اوپر ہوگی, بہت قریب سورج آ گیا ہوگا, تو پورا میدان محشر بھرا ہوا ہوگا, پوری دنیا کے سارے لوگ وہاں انسان کھڑے ہوں گے اور پریشان ہوں گے. کیوں؟ اس لیے کہ گرمی بہت سخت لگ رہی ہے. ہمارے پنکھے تو ہمارے اوپر زیادہ اونچے ہیں, اس سے نیچے سورج آ گیا ہوگا اور اس کی گرمی لگ رہی ہوگی. تو ایسے موقع کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا. اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا, اس کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا. اور اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے 7 آدمی کو جگہ ملے گی, 7 قسم کے لوگوں, بہت سارے لوگ ہوں گے, وہ 7 قسم کے لوگ ہوں گے. اس میں سے ایک شخص وہ ہے کہ جو نماز کا اہتمام کرتا تھا, نماز کا انتظار کرتا تھا, نماز کی پابندی کرتا تھا. ایک نماز پڑھ لینے کے بعد دوسری نماز پڑھنے کے لیے وہ اپنے دل و دماغ میں خیال رکھتا تھا کہ میری نماز مجھے نماز جس طرح میں نے ظہر کی نماز کو وقت پہ پڑھا ہے, جماعت کے ساتھ پڑھا ہے, تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھا ہے, اسی طریقے سے میں عصر کی نماز بھی وقت پہ پڑھوں گا, جماعت کے ساتھ پڑھوں گا, تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھوں گا. یہ خیال رکھے. تو جو آدمی اس طریقے کے خیال رکھتا رہے گا تو قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عرش کے نیچے جگہ دیں گے. تو وہ سایہ جو ہے وہ اس کے لیے ساری گرمیوں سے, جس دن لوگ بہت پریشان ہوں گے اس دن اس کو پریشانی نہیں ہوگی. تو یہ نماز کا اہتمام کرنا ہے. آئندہ جو ہمارا جو زمانہ آ رہا ہے, رمضان تو ختم ہو گیا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت مبارک مہینہ دیا تھا. دعا بھی کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے رمضان کو ہم کو دوبارہ نصیب کرے. پھر دوسرا کام یہ ہے جس کو میں کہا کرتا ہوں, یہاں میں نے دوسری 2 مسجدوں میں یہی کہا ہے کہ آپس میں سلام کرنا ہے. ہمارے یہاں سلام کا رواج بہت کم ہو گیا ہے. سب سے پہلے تو میں بتاؤں گا کہ ہم اپنے گھر میں جاتے ہیں تو گھر میں جانے کے لیے بھی ہم سلام نہیں کرتے ہیں, اور اگر سلام کرتے ہیں تو شاید گھر میں کچھ لوگ سن لیتے ہیں, کچھ نہیں سن پاتے ہیں. اچھی طرح سلام کرنا ہے گھر میں جانے کے لیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم گھر میں جاؤ تو گھر میں جا کر کے سلام کرو. جب تم گھر میں داخل ہو تو سلام کرو.
اور جب تم گھر سے باہر نکلو تو سلام کرو، اور گھر کے اندر باہر نکلنے کے لیے جب سلام کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاودعوا کا لفظ استعمال کیا ہے، فاودعوا اہلکم بسلام، کہ تم اپنے گھر والوں کو سلامتی کو امانت رکھ کر کے جاؤ۔ اس کا مطلب میں نے وہاں بھی بتلایا کہ جب ہم گھر سے نکلتے ہیں تو ہمارے گھر والے ہمیں دروازے تک آتے ہیں کہ جاؤ اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے، خدا حافظ، یہ سب کہتے ہیں۔ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ جب باہر نکلیں گے تو باہر نکلنے کے بعد آپ گاڑی سے جا رہے ہوں یا پیدل جا رہے ہوں تو خطرات ہوتے ہیں، کہیں کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، کہیں کوئی نقصان ہو جاتا ہے، کہیں کچھ پریشانی آ جاتی ہے، کہیں کوئی آدمی ایسا خطرناک آدمی مل جاتا ہے جو ہمیں پریشان کرتا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم گھر سے باہر نکلو گے تو گھر سے باہر نکلتے وقت تم اپنے گھر کے اندر سلامتی کو گھر والوں کے پاس ودیعت رکھ دو، امانت رکھ دو۔ یہ تو بہت اچھی چیز ہے۔ امانت رکھ دو کا مطلب یہ ہے کہ میں ابھی گھر سے نکل رہا ہوں تو میں صحیح سالم ہوں، مجھے کوئی بیماری نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے، میرے ہاتھ اچھے ہیں، میرے پیر اچھے ہیں۔ تو یہ آپ سب لوگ دیکھ رہے ہیں کہ میرے ہاتھ سب پیر اچھے ہیں، میں یہ سب اچھائی اور سلامتی میں آپ کے پاس رکھ کے جا رہا ہوں۔ جب میں آؤں واپس تو یہ سلامتی آپ دیکھ لینا، جیسا میں گیا ہوں ویسا آپ مجھے دیکھ لینا، اور یہ سلامتی گویا کہ میں آپ کے پاس واپس لے لوں گا، گویا کہ میرے پیر اچھے رہیں گے، میرے ہاتھ اچھے رہیں گے، میرا جسم اچھا رہے گا۔ تو یہ تو بہت بڑی دعا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما کر کے ہمارے لیے سلامتی کا بہت بڑا راستہ کھول دیا ہے۔ تو ہم اس کے اندر بہت غفلت کرتے ہیں، گھر میں جاتے ہوئے بھی سلام اچھی طرح نہیں کرتے ہیں۔ اچھی طرح سلام کرو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب واپس نکلو تو واپس نکلنے کے وقت بھی السلام علیکم کہہ کر کے نکلو۔ سلام جب گھر میں جائیں گے تو آپ سلام کریں گے تو گھر والوں کو سلام دینا ضروری ہو جائے گا، واجب ہو جائے گا، وہ سلام کا جواب دیں گے۔ لیکن جب آپ باہر نکلیں گے اور باہر نکلنے کے وقت، گھر سے باہر نکلنے کے وقت آپ دروازے کو بند کرتے ہوئے یا جاتے ہوئے کہیں گے السلام علیکم، اس وقت ان کو سلام کا جواب دینا ضروری نہیں ہے۔ یہ سلام تودیع ہے، سلام وداع ہے۔ بہرحال سلام کو عام کرو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کے بارے میں بھی افشو السلام فرمایا ہے، افشا کرو۔ افشا کا مطلب خوب سلام کرو۔ تم خوب سلام کرنے کی مثال بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی دی ہے۔ وہ یہ دی ہے کہ جب دو ساتھی جب ملتے ہیں تو سلام کرتے ہیں، سلام کر کے بات چیت کرتے ہیں، بات چیت کرتے ہوئے پھر چلتے ہیں، چلتے چلتے راستے میں ایک درخت آ جاتا ہے یا کوئی دیوار آ جاتی ہے یا کوئی پتھر آ جاتا ہے تو ایک ساتھی داہنی جانب چلا جاتا ہے، دوسرا بائیں جانب چلا جاتا ہے، پھر دونوں واپس مل جاتے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت بھی سلام کرو، حالانکہ ابھی 10 سیکنڈ نہیں ہوئے، 10 سیکنڈ سے پہلے وہ بات چیت کر رہے تھے، ساتھ میں آ رہے تھے، اور ساتھ میں آنے سے پہلے سلام کیا تھا، تو سلام کر کے انہوں نے ملاقات کی تھی، پھر چل رہے تھے، اور تھوڑی دیر کے لیے 10 سیکنڈ کے لیے یا کچھ سیکنڈ کے لیے ان کا جدا ہونا ہوا ہے، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کرنے کے لیے کہا ہے۔ تو اتنا زیادہ سلام کرنے کے لیے کہا ہے، تو اس کو ہمیں اپنے زندگی میں لانا چاہیے۔ اس کے اندر بہت کوتاہی ہو رہی ہے۔ سلام سے ہمارے کیا نقصان ہو جاتا ہے، بلکہ محبت بڑھتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ تم سلام کرو گے تو محبت بڑھے گی، آپس میں تعلق بڑھے گا۔ تو ہمیں تعلق بڑھانا ہے، دوستی رکھنا ہے، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ میل جھول رکھنا ہے، تو سلام کرو، گھر والوں کو بھی سلام کرو، اور باہر نکلو تو باہر جو بھی مسلمان ملے، جو بھی بھائی ملے، جو بھی ایمان والا ملے، اس کو سلام کرو۔ بس میری یہی درخواست ہے، نماز کے پابندی کرو اور سلام کا اہتمام کرو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔